یہ مختصر کہانی ارطغرل غازی کی زندگی کے بارے میں ہے اور یہ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد ارطغرل کی زندگی پر مبنی ہے۔ جب منگولوں نے قبضہ شروع کیا اور تمام عظیم سلطنتیں منگول ظلم کے آگے سر جھکا رہی تھیں، دوسری طرف خوارزم سلطنت نے خراسان، ایران، شام اور عراق کے بہت سے علاقوں کو فتح کر لیا جو سلجوقیوں کے زیر قبضہ تھے۔ اس وقت ان کی طاقت اپنے عروج پر تھی۔ چنگیز خان ٹورنیڈو نامی اپنے تمام مظالم کے ساتھ خوارزم سلطنت کی طرف بڑھا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس سلطنت کے غضب کے بعد وہاں پر مقیم تر قبائل محفوظ جگہ کی تلاش میں ہجرت کرنے لگے۔ زیادہ تر قبیلے چرواہے اور خانہ بدوش تھے۔ انہوں نے جہاں بھی ہریالی اور پانی دیکھا وہیں اپنے خیمے لگا لیے اور رہنے لگے۔ ان میں سے اکثر قبائل ایران اور شام پہنچ گئے جبکہ ان میں سے کچھ مصر کی طرف ہجرت کر گئے۔ ان ترک قبیلوں میں سے ایک کا نام کائی قبیلہ تھا۔ کائی قبیلہ نسبتاً مضبوط تھا اور دوسروں کے مقابلے میں تھوڑا سا زیادہ آبادی والا تھا۔ یہ ایک جنگجو قبیلہ تھا اور اس کا سردار سلیمان شاہ تھا۔ سلیمان شاہ کی قیادت میں کائی قبیلہ اپنا وطن خراسان چھوڑ کر شام چلا گیا۔ راستے میں دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے سلیمان شاہ ڈوب گئے اور زندہ نہ رہ سکے۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے: سنگور تاکون، گنڈب گڈو، ارطغرل اور دندار۔ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد کا قبیلہ الگ ہو گیا۔ سنگوتاکون اور گنڈب گڈو اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں کے ساتھ اہلت کے پاس گئے۔ باقی رہ جانے والے ارطغرل کو اس کی بہادری اور بہادری کی وجہ سے اپنا لیڈر منتخب کرتے ہیں۔ ارطغرل غازی بہادر، نڈر اور جنگجو شخصیت کے مالک تھے۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ اپنے قبیلے کا دفاع کیسے کرنا ہے، اسی لیے وہ اپنے بھائی اور اپنے قبیلے کے ساتھ جو تقریباً 420 خاندانوں پر مشتمل تھا ایشیا مائنر کی طرف روانہ ہوا اور سلجوق کی سلطنت میں داخل ہوا۔ اس وقت سلجوق تخت سلطان علاء الدین کیقباد کا تھا جو اپنے انصاف کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ جب ارطغرل غازی اپنے قبیلے کے ساتھ سلطان علاء الدین کے ماتحت پناہ لینے کے لیے دارالحکومت قونیہ جا رہا تھا تو راستے میں انقرہ کے قریب ارطغرل غازی نے 2 لشکروں کو آپس میں لڑتے دیکھا۔ ارطغرل غازی کسی بھی فوج سے واقف نہیں تھا، لیکن وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ ان میں سے ایک کم ہجوم ہے اور دوسرا بہت بڑا لشکر ہے۔ وہ اپنی سب سے چھوٹی فوج کے ساتھ جو کہ کل 420 تھی، کم بھیڑ والوں کے ساتھ کھڑا رہا۔ اس نے اپنے ان چند سپاہیوں کے ساتھ مخالف فوج پر اچانک اور زوردار حملہ کیا۔ مخالف فوج ڈر گئی اور سوچا کہ شاید انہیں کہیں سے مدد مل گئی ہے۔ یہ فوج جب جیت رہی تھی جنگ ہار گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ ارطغرل غازی نے جس فوج کی مدد کی وہ سلجوق سلطان علاء الدین کیقباد کی فوج تھی۔ یہ واضح نہیں کہ مخالف فوج کس کی تھی۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ بازنطین فوج تھی اور بہت سے کہتے ہیں کہ وہ باربرین آرمی تھی۔ سلطان علاء الدین ارطغرل غازی کی بہادری سے بہت متاثر ہوا اور اس کے قبیلے کو اس کی سلطنت میں انقرہ کے قریب کرکا داغ کا علاقہ دیا گیا۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا۔ وہاں کائی قبیلہ آباد ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان علاء الدین نے یہ علاقہ کائی قبیلے کو دیا تھا تاکہ اس طرف کی سرحدوں کو بازنطین فوج کے حملوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ سلطان نے انہیں سرحد کے ساتھ والے علاقے فتح کرنے اور سلطنت میں شامل کرنے کی اجازت دی۔ یہ علاقہ بازنطین سرحد سے منسلک تھا۔ بہت کم وقت میں ارطغرل نے اپنی بہادری سے سب کو متاثر کیا۔ کچھ عرصے کے بعد سلطان نے سوغت شہر بھی ارطغرل غازی کو الاٹ کر دیا۔ ان فتوحات کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے دوسرے ترک قبائل نے بھی ارطغرل غازی کو اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ اس طرح ارطغرل غازی کی طاقت روز بروز بڑھتی گئی اور آس پاس کے علاقوں میں اس کا اثر و رسوخ قائم ہونے لگا۔ ایک زمیندار کے لیے اتنی طاقت اور اثر و رسوخ حاصل کرنا سلطان علاء الدین کے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتا تھا، لیکن ایشیا مائنر میں اندرونی انتشار اور ریاستی سربراہوں کی بغاوتوں کی وجہ سے سلجوقی سلطنت زوال کے آخری مرحلے پر تھی۔ اگرچہ قونیہ میں سلجوقیوں کی شان و شوکت اب بھی نمایاں تھی، لیکن حکومت کا دائرہ بہت محدود تھا۔ ایک طرف منگولین ایک بڑے علاقے پر قابض ہو چکے تھے تو دوسری طرف عیسائی افواج نے بازنطینیوں کے بہت سے پرانے صوبوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ کئی سلجوقی لیڈروں نے خود مختار حکومتیں قائم کیں۔
سرحدی علاقے عموماً حالت جنگ میں ہوتے تھے اور منگولوں کی طرف سے حملے کا خطرہ ہمیشہ رہتا تھا۔ ایسے میں ارطغرل غازی کی فتوحات سے پریشان ہونے کے بجائے سلطان نے سکون کی سانس لی تو اس نے ارطغرل غازی کو انعام دیا۔ چنانچہ یعنی شہر اور برسا کے درمیان ایک مقام پر علاء الدین کے نائب کے طور پر جب ارطغرل غازی نے منگولوں اور بازنطینیوں کی متحدہ فوج کو شکست دی تو سلطان نے اس شہر کے ساتھ ساتھ ارطغرل کو بھی انعام دیا اور اس نے پوری ریاست کا نام سلطانونی رکھا۔ اس نے ارطغرل غازی کو اپنی فرنٹ لائن آرمی ٹروپ کا کمانڈر بھی بنایا۔ اس وسیع و عریض علاقے سلطانوی میں بے زمین چراگاہوں اور زرخیز زمینوں کے علاوہ بے شمار قلعے تھے، لیکن سلطانونی کا زیادہ تر علاقہ ضدی لیڈروں کے قبضے میں تھا اور اپنی اتھارٹی کو مکمل طور پر قائم کرنے کے لیے ارطغرل غازی اور بعد میں اس کے بیٹے عثمان غازی کو طویل عرصے تک لڑنا پڑا۔ 1281 میں اور بعض دیگر کے مطابق 1288 میں ارطغرل غازی کا انتقال 90 سال کی عمر میں ہوا۔ ارطغرل غازی کی اہلیہ حلیمہ خاتون سلجوق شہزادہ غیاث الدین مسعود کی بیٹی تھیں۔ حلیم خاتون نے 3 بیٹوں کو جنم دیا، گونس، ساوکی اور عثمان۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد ان کا جانشین ان کا سب سے چھوٹا بیٹا عثمان غازی تھا۔ عثمان غازی اپنے والد کی طرح ایک سچے مسلمان، بہادر اور دلیر انسان تھے۔ اس نے فتوحات کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ 1299 میں جب سلجوق سلطنت مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی، عثمان غازی نے اپنے تمام مفتوحہ علاقوں میں اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کیا۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ سلجوق سلطنت سے الگ ہو کر قائم ہوئی۔ اس طرح دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت نمودار ہوئی جو 600 سال سے زائد عرصے تک زندہ رہی اور جس کا رقبہ تقریباً 20 ملین مربع کلومیٹر کے ساتھ 3 براعظموں پر پھیلا۔ ارطغرل غازی کو سوغت میں دفن کیا گیا۔ ان کے بیٹے عثمان غازی نے بھی وہاں ایک مسجد تعمیر کی۔ ارطغرل غازی کا موجودہ مقبرہ سلطان عبدالحمید ثانی کے دور میں دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا۔ 1998 میں ترکمانستان کے صوبے اسبغت میں ارطغرل غازی مسجد ان کے اعزاز میں تعمیر کی گئی۔